اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب حضرت علی علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے دروازہ کیوں کھولا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ دروازہ کھولنے نہیں گئی تھیں، بلکہ ولایت کے دفاع کرنے کے لیے اور دشمنوں اور ظالمین کو یہ بتانے کے لیے گئی تھی کہ دیکھو یہ رسول کی بیٹی کا گھر ہے اور ان کے نواسے حسن اور حسین کا گھر ہے۔ تفسیر البرہان، تفسیر العیاشی، عوالم العلوم اور بحار الانوار میں یہ روایت ہے کہ فلما انتہینا الی الباب فرعتہم فاطمۃ سلام اللہ علیہا اغلقت الباب فی وجوہہم، کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے جب ان لوگوں کو اپنے دروازے کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے دروازے کو بند کر لیا۔ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں یہ لکھا ہے کہ کسی نے دروازہ کھولا نہیں تھا، بلکہ یہ حملے آور اور ظالمین زبردستی گھر میں گھس گئے تھے۔ تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں یہ لوگ زبردستی گھس گئے تھے، در حالی کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر کوئی معمولی اور عام گھر نہیں تھا، بلکہ سیوطی نے اپنی کتاب در المنثور میں اس گھر کی فضیلت کے بارے میں لکھا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نور کی 36ویں آیت کی تلاوت فرمائی کہ اللہ نے کچھ گھر کو ایسا قرار دیا ہے جو نور ہدایت ہے، تو ایک شخص نے سوال کیا وہ کون سے گھر ہیں کہ جو اس کو اللہ نے نور ہدایت قرار دیا؟ تو آپ نے فرمایا وہ انبیاء اور پیغمبروں کے گھر ہیں۔ اسی کے فوراً بعد ابو بکر اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا علی اور فاطمہ کا گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا من افاضلہا، بلکہ علی و فاطمہ کا گھر پیغمبر اور انبیاء کے گھروں سے بھی افضل اور برتر ہے۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کو قبول کر بھی لیں، اس کے باوجود بھی اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین کہ جن کا نام ابن عساکر ہے، وہ اپنی کتاب تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے، اسی اثنا میں امام علی علیہ السلام نے دق الباب کیا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ام سلمہ سے فرمایا افتحی لہ الباب، جائیے اور علی علیہ السلام کے لیے دروازہ کھول دیجئے۔ اسی کتاب تاریخ دمشق میں وارد ہوا ہے کہ ایک مرتبہ عمر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر آئے اور دق الباب کیا، تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا افتحی لہ الباب، جائیے اور عمر کے لیے دروازہ کھول دیجئے۔ اور اسی طرح اہل تشیع کی بعض روایت میں ہے کہ امام علی علیہ السلام رسول خدا کے گھر پر تشریف لائے، دق الباب کیا، تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عائشہ سے فرمایا کہ جائیے اور علی کے لیے دروازہ کھول دیجئے۔ اور اسی طریقے سے اعتراض کرنے والے لوگوں نے بھی کئی مرتبہ اپنے گھروں میں اپنی ازواج سے اور اپنی خواتین سے دروازہ کھلوایا ہوگا، تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، اس کے باوجود بھی ازواج سے اور خاتون سے دروازہ کھلوا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتراض کرنے والوں کا اعتراض بے فائدہ ہے اور بے معنی ہے۔ فریقین کی کتابوں سے یعنی اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا گھر میں ہے، اس کے باوجود بھی ازواج سے اور خاتون سے دروازہ کھلوا رہے ہیں۔ کیا کسی مسلمان میں اتنی ہمت اور جرت ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ رسول سے زیادہ کوئی غیرت مند مسلمان اس دنیا اور اس کائنات میں پایا جاتا ہے؟ تو جیسا کہ اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام گھر میں موجود تھے اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے دروازہ کھولا، تو یہ عرب کی غیرت کے خلاف ہے۔ تو ہم نے ابھی آپ کے سامنے فریقین کی روایتوں کو بیان کیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، اس کے باوجود بھی ازواج سے دروازہ کھلوایا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں اگر کوئی مرد ہے اور اگر وہ ازواج سے دروازہ یا خاتون سے دروازہ کھلوا رہا ہے تو یہ غیرت کے خلاف نہیں ہے۔